ذکر یقیناً ایک بڑی عبادت اور افضل ترین عمل ہے، اور اسی لیے قرآن کریم میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کثیر مقامات پر اس کی تعلیم فرمائی گئی، تاکید فرمائی گئی، اس کی ترغیب دی گئی، اور اس کے فضائل و کمالات کو، اس کا جو اجر و ثواب اس کو بیان فرمایا گیا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق پیش آتا ہوں، جیسا میرا بندہ مجھ سے گمان وابستہ کرتا ہے میں اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ اگر وہ اکیلے میں تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا اپنی شان کے مطابق تنہائی میں اس کا ذکر فرماتا ہوں، اگر وہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھ کر میرا ذکر کرتا ہے تو فرمایا کہ میں اس کی مجلس سے بہتر مجلس میں اس کا تذکرہ فرماتا ہوں۔ اور تذکرہ فرمانے کی کیفیت کیا ہے، اس کو بھی حدیث میں بیان فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین کے بعض فرشتے ایسے ہیں کہ ان کی کوئی باقاعدہ ڈیوٹیاں نہیں ہیں، ذمہ داریاں نہیں ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ زمین پر اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اور جہاں وہ اللہ رب العالمین کے ذکر کی محفل کو پاتے ہیں تو وہاں اس میں شریک۔ اللہ رب العالمین کی وہ نوری مخلوق، وہ فرشتے ان مجالس کو دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، اور جہاں ذکر اللہ کی مجالس ملے تو اس میں وہ شریک ہو جاتے ہیں، اور ان میں ان کی شرکت کو حدیث میں بیان فرمایا گیا کہ جب وہ کسی محفل میں شریک ہوتے ہیں تو ان کی تعداد اتنی ہوتی ہے کہ وہ اس محفل سے لے کر ان کی تعداد عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں اس محفل کو ڈھانپ لیتی ہیں، اور مکمل طور پر وہ اس محفل میں شریک ہوتے ہیں، اس محفل کے شرکاء کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ فرشتے جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اپنی ڈیوٹی مکمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوتے ہیں، اور باوجود اس کے کہ اللہ رب العالمین علیم و خبیر ہے، وہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کیسا پایا، کس کیفیت میں تھے، تو وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ الہی وہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے، میری زیارت کی ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ الہی انہوں نے تجھے دیکھا نہیں ہے، تیری زیارت نہیں کی ہے۔ پھر فرمایا جاتا ہے کہ اگر وہ میری زیارت کر لیں، میرا دیدار کر لیں تو ان کے ذکر کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ پھر تو وہ اور ذوق و شوق کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ وہ تیرا ذکر کریں۔ پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے فرمایا جاتا ہے کہ وہ مجھ سے کس چیز کی تمنا کرتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں، تو عرض کیا جاتا ہے کہ باری تعالیٰ وہ تجھ سے تیری رحمتوں کا، تیری جنتوں کا، تیری طرف سے انعام و اکرام کا وہ تمنا کرتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ انہوں نے دیکھا نہیں ہے، انہوں نے سنا ہے کہ تیری طرف سے تیرے انعام یافتہ بندوں کے لیے یہ انعام و اکرام کا سلسلہ ہے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ اس کو دیکھ لیں تو ان کی کیفیت کیا ہو؟ تو اللہ رب العالمین سے عرض کی جاتی ہے کہ باری تعالیٰ پھر ان کا ذوق و شوق مزید اس میں اضافہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو گواہ بنا کر اعلان فرماتے کہ فرشتوں گواہ رہو کہ میرے اس ذکر کی مجلس میں جتنے بھی شریک ہونے والے ذاکر ہیں، میں نے اس ذکر کی برکت کی وجہ سے، اس محفل کی برکت کی وجہ سے ان تمام کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یعنی اس ذکر کی محفل میں جتنے بھی آنے والے ہیں اللہ رب العالمین کسی کو محروم نہیں لوٹاتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ذکر میں شریک جو افراد ہیں ان کے عمل کو بیان فرمایا کہ ان کا جو عمل ہے وہ عرش الہی کے گرد وہ چکر لگاتا ہے، وہ طواف کرتا ہے، اور وہ اس کی آواز ایسی ہوتی ہے، وہ اپنے ذاکر کو، اپنے فاعل کو یاد کرتا ہے، اور اس کی آواز ایسی ہوتی ہے جیسی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے ان کا تذکرہ عرش الہی کے پاس کیا جاتا ہے، یعنی وہ ان کا عمل وہاں پیش کیا جاتا ہے، اور وہ عمل اپنے فاعل کو، اپنے ذاکر کو یاد کرتا ہے۔ تو ہمارا اگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیں یاد کیا جائے، ہمارا تذکرہ کیا جائے، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ اور جو گھڑیاں اس سعادت میں گزریں ان گھڑیوں سے بہتر کوئی گھڑی نہیں ہو سکتی۔